اللہ رب العزت نے میرے اوپر آپ کے اوپر احسان فرمایا، ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی، ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جب یہ کتاب شروع ہوتی ہے تو اللہ رب العزت شروع میں فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے بندے یہ کتاب جو پڑھنا تو شروع کر رہا ہے، پہلے اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا لے کہ اس بات کے اندر، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کی ساری باتیں سچی اور سچی ہیں، اور یہ منزل من اللہ ہے۔ تمام کتابوں کا سردار، آسمانی صحیفے اور کتابیں جو اتری، ان کا سردار اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو بنایا ہے۔ اور قرآن کریم کیسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک کی ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک آیت نہیں، ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک لفظ کے بدلے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ گویا جو الف لام میم پڑھے گا اس کو قرآن پاک کا لفظ ہونے کی وجہ سے 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ تو یہ قرآن کریم کا خاصہ ہے، قرآن کریم کی خاصیت ہے کہ قرآن کریم کو جو بندہ دیکھ کر پڑھے تب بھی ثواب، اس کو دیکھ لے نہ پڑھے ثواب کی نیت سے تب بھی ثواب، قرآن کریم کو چوم لے تب بھی ثواب، قرآن کریم کو حفظ یاد کر لے تو اس کے لیے تو اللہ رب العزت نے بڑے درجے رکھے ہیں۔ فرمایا کہ جو بچہ حافظ قرآن ہوگا، قیامت کے دن اس کے والدین جب آئیں گے نا تو لوگ جب دیکھ رہے ہوں گے نا دور سے، ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، بڑے عظیم الشان مرتبے والے پروٹوکول کے ساتھ وہ لوگ آ رہے ہوں گے، تو لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے بھلا بتاؤ ہمیں یہ کون سے انبیاء آ رہے ہیں، یہ کون سے اولیاء آ رہے ہیں کہ ان کی اتنی شان، اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب لوگ ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ اولیاء، انبیاء، اتقیاء نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچے کو قرآن حفظ کروایا تھا۔ اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ حافظ، تو نے دنیا کے اندر قرآن پڑھا، اس کو سینے کے ساتھ لگایا، اس کو سنبھال کر رکھا، یہ تیرے خاندان کے بندے کھڑے ہوئے، ان میں سے 10 بندے ایسے جن کو جہنم کا ٹکٹ مل چکا ہے، فرشتے جہنم میں لے جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اگر تو ان میں سے 10 کی سفارش کر دے گا، اللہ رب العزت ان کو جہنم سے چھٹکارا دلا کر جنت کے اندر بھیج دے۔ 10 ایسے آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اگر حافظ قرآن ان کے بارے میں کہہ دے گا کہ اللہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یا میں ان کو جانتا ہوں، اللہ میں ان کی سفارش کرتا ہوں، ان کو تو جنت کے اندر بھیج دے۔ محبوب دو عالم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت 10 آدمیوں کے بارے میں حافظ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائے۔ خود حافظ قرآن کو کیا پروٹوکول ملے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حافظ قرآن سامنے آئے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے پڑھ، قرآن پڑھ، جیسے تو دنیا کے اندر آرام سے قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھا کرتا تھا، میرے بندے تو میرے سامنے قرآن کی تلاوت کر، تو قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جائے گا۔ الحمدللہ سے شروع کرے گا، جہاں پر والناس تک پہنچے گا وہاں پر تیرا درجہ ہوگا۔ اس لیے
اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ میری اور آپ کے نجات کے لیے واحد کتاب قرآن کریم ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے تمام بیماریوں کا علاج رکھا ہے، روحانی جسمانی بیماریوں کا علاج اللہ رب العزت نے رکھا ہے، ہماری تمام پریشانیوں کا علاج اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ قرآن کی جو آیت بھی پڑھ لیں اس کے اندر ہمارے لیے کچھ نہ کچھ اسباق موجود ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کے کچھ خاص حصوں کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دو عالم وسلم کی زبان سے امت کو کچھ خوشخبریاں دی ہیں کہ اگر ان حصوں کی تلاوت کر لو گے تو تمہیں اس کے اوپر خاص انعام دیا جائے گا۔ قرآن کی جس آیت کی بھی تلاوت کر لیں، جس صفحے کی بھی تلاوت کر لیں، کوئی صفحہ، کوئی آیت، کوئی لفظ برکت سے خالی نہیں۔ کچھ آیات ہیں جن کو آیات شفا کہا جاتا ہے، ان آیات کو پڑھیں، 6 آیات شفا ہیں، ان کو پڑھیں، اس کا ذکر کریں، اس کا دم کریں، اس کا پانی پڑھیں، آپ کو جتنی بیماریاں ہیں آیات شفا کی برکت سے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کا دل سکون کے اندر نہیں ہے، پریشان ہے، غم ہے، گھیرا ہوا ہے، قرآن کے اندر آیات سکینہ ہے۔ آیات سکینہ کو پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کے مضطرب جو دل ہے، جو آپ کی بے چینی کی کیفیت ہے، اس کو اللہ رب العزت ختم فرما دے گا، سکون مل جائے گا۔ آج دنیا سکون کی تلاش کے اندر گھوم رہی ہے، ہمیں سکون ملے، حالانکہ سکون کا جو وظیفہ ہے، جو سب سے بڑا جس چیز کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ مجھے آپ کو آج قرآن سے دور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے، اور تقریباً کسی حد تک جو قرآن سے ہم کو دور کرنے والے وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر قرآن نہیں کھولا جاتا، کئی دن گزر جاتے ہیں، اور کئی جگہوں پر تو یہ معمول ہے کہ صرف رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، رمضان کے آگے پیچھے تلاوت نہیں کرنی۔ میرے عزیزو، قرآن ہمارے گھر کے اندر اللہ کا مہمان ہے، قرآن ہمارے سینوں کے اندر اللہ کا مہمان ہے۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن کی تلاوت روزانہ کی جائے۔ جو بندہ قرآن کی تلاوت روزانہ کرتا ہے، قرآن اس کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رمضان اور قرآن قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور جنہوں نے ان کا خیال رکھا ہوگا اس کی سفارش کریں گے۔ قرآن آ کر کہے گا کہ اللہ، میں نے اس کو راتوں کو میں نے سونے سے روکا، یہ راتوں کو بھی میری تلاوت کیا کرتا تھا، دن کے ٹائم بھی جب اس کو موقع ملتا تھا یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ، اس نے میرا بڑا خیال رکھا ہے، اللہ میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو تو جہنم کے اندر نہ ڈال۔ اللہ رب العزت قرآن کی سفارش کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ ہماری ساری بیماریوں کا علاج قرآن کے اندر رکھا ہوا۔ سورۃ الواقعہ ایک سورت ہے قرآن پاک کے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ تقریباً معاشی حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ متوسط غریب طبقہ تو اپنی جگہ پر، متوسط طبقہ بھی پریشان ہے کہ گھر کے راشن ہی پورا نہیں ہو سکتا ہے جو آمدنی ہوتی ہے۔ تو کچھ وسائل تو ہے نا ظاہری، ہم نے کمانا ہے، اور ظاہر محنت کریں گے تو کمائیں گے، کھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مادی اسباب ہیں، کچھ روحانی اسباب ہیں۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم اسباب سے زیادہ یقین اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے اوپر رکھتے ہیں، ہمیں ان کے اوپر اس سے زیادہ یقین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر رات کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی جائے اس گھر کے اندر کبھی فقر اور فاقہ نہیں آتا ہے۔ فقر فاقے کا کیا معنی ہے؟ صرف کھانا پینا نہیں، ہر قسم کی اس کی حاجت اللہ رب العزت پوری فرما دیتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ رب العزت مخلوق کا محتاج نہیں کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنا محتاج رکھتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے ہاں معمول تھا اور اب بھی معمول ہے، خانقاہوں میں جائیں تو وہاں پر مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی روایت جاتی ہے۔
کہیں کہیں پر عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو رات کے وقت جس گھر کے اندر سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی جائے، یقین کے ساتھ آپ یقین کریں اس گھر کے اندر اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا اپنے علاوہ۔ 27ویں سپارے کے اندر سورۃ الرحمن کے بعد یہ سورت آتی ہے، اپنے معمولات میں لے کر آئے۔ حضرات صحابہ کرام اپنی بیٹیوں کو سکھایا کرتے تھے، بیٹی آپ اپنے گھر میں یہاں پر ہو، یہاں پر بھی تلاوت کرو، آپ دوسرے گھر کے اندر جائیں گے، آپ کی تلاوت کرنے کی برکت سے اس گھر کے اندر بھی فقر اور فاقہ ختم ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت جن کا لقب ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو سکھایا کرتے تھے سورۃ الواقعہ، اور اہتمام کے ساتھ مغرب کے بعد بٹھا کر ان سے سورۃ الواقعہ پڑھوایا کرتے تھے۔ تو آج سے اپنے معمولات کے اندر اس کو لے کر، اس طرح قرآن کی ایک مشہور سورت جس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے سورہ یاسین، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ کوئی بندہ پریشان ہے، اس کو پڑھے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ کسی بندے کی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کو پڑھے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ کسی بندے کے اوپر قرضہ ہے، سورہ یاسین پڑھے اس کے قرضے کی ادائیگی کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ کوئی گمراہ ہو چکا ہے، راہ نہیں مل رہا ہے، اس کو پریشان ہے میں کہاں جاؤں، اس کو چاہیے سورہ یاسین پڑھے، اس کو راہ مل جائے گی۔ کسی کے بچے گم ہو گئے، پریشان ہے، مال گم ہو گیا، چوری ہو گئی ہے، سورہ یاسین پڑھے اس کی یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کھیتی کے اندر برکت نہیں ہو رہی، بیماریاں لگ گئیں، سورہ یاسین پڑھے اس کی یہ پریشانی دور ہو جائے۔ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اپنے ہمارے بزرگ چلے گئے ہیں کوئی، ان کی قبر کے اوپر جا کر پڑھو یا یہاں سے پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرو، اگر ان میں سے کوئی عذاب قبر کے اندر مبتلا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے عذاب قبر بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا اس صورت کے بارے میں خاص بات، جو بندہ شروع دن کے اندر، آپ کا دن شروع ہوا، نماز پڑھی، ہر بندے نے کام کاج پر نکلنا ہوتا ہے، کوئی ڈیوٹیوں والا، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا، کوئی مزدوری کرنے والا، کوئی آفس کے اندر جانے والا، تو ہر بندے کی اپنی اپنی کام ہوتے ہیں، اور جاتا ہے ہر بندہ کام پر، اور جانا چاہیے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ شروع دن کے اندر یہ صورت پڑھ لے گا، پورا دن جو اس نے کام کرنے ہیں اللہ اس کے سارے کام سیدھے کر دے گا، اللہ اس کے سارے کام سیدھے کر دے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم مہینہ پڑھتے رہتے ہیں ہمارا کام سیدھا نہیں ہوتا، سالہ سال پڑھتے رہتے ہیں ہمارا کام سیدھا نہیں ہوتا، تو کیا وجہ ہوتی ہے؟ یاد رکھیں اللہ کے نبی کے فرامین سچے اور سچے ہیں۔ کہیں پر اگر ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی تو اس سے بہتر چیز ہمیں اللہ رب العزت دے گا۔ ایک بندہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے کروڑ روپیہ دے دے، اس کو نہیں ملتا، سورہ یاسین بھی پڑھتا ہے نہیں ملتا، سورۃ الواقعہ بھی پڑھتا ہے نہیں ملتا، اس کے دل کے اندر یہ نہ ہے کہ مجھے کروڑ کیوں نہیں مل رہا، نہ بھائی نہ، اللہ رب العزت اس کے لیے اس سے بہتر کا فیصلہ فرما چکے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ دعا مانگتا ہے، رو رو کر اللہ سے مانگ رہا ہے، دنیا کی یا کوئی چیز مانگ رہا ہے، نہیں مل رہی، اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوئی ہمارے سامنے، دنیا کے اندر ہم دعائیں مانگتے رہے، وہ دعا قبول نہیں ہوئی، قیامت کے دن ان کے بدلے اللہ رب العزت تمہیں جو انعام دیں گے نا، ان انعاموں کو دیکھ کر تم یہ تمنا کرو گے کہ کاش دنیا کی زندگی کے اندر میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تو جب بھی مجھ سے دعا مانگتا ہے میں تیری دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 10 قرآن پاک کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، 10 قرآن پاک کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک سورۃ الاخلاص ہے، بالکل چھوٹی سی سورت، ہر بچے کو یاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو 10 سپارے قرآن کی تلاوت کے برابر اجر عطا فرما دے، اور جو 3 بار پڑھ لیتا ہے
اللہ رب العزت اس کو پورے قرآن کے برابر ثواب عطا فرما دے۔ قرآن کی ایک صورت ہے سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اکثر پڑھتے رہتے ہیں ہم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ یہ صورت پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 1000 قرآن کی آیتیں پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے۔ الفاظ نہیں، 1000 لفظ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، اور آیتوں کے اندر کتنے الفاظ ہوتے ہیں وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ جو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کو 1000 آیت کے برابر پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر تو ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں، اس کو عملی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی 2 صورتیں ایسی ہیں جن کی 30 آیتیں ہیں، 2 صورتیں ایسی ہیں جن کی 30 آیتیں ہیں۔ جو بندہ عشاء کے بعد یہ صورتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ اس بندے کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ تم نے بنانا ہے۔ اچھے اعمال کر کے جاؤ گے تو جنت میں تمہارے لیے باغ سجائے جائیں گے، تمہارے لیے پیارا بستر سجایا جائے گا، تمہارا استقبال کیا جائے گا کہ اللہ کا نیک بندہ آج آ رہا ہے۔ اور اگر دنیا کے اندر برے اعمال کر کے جائے، حفرۃ من حفر النار، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ ان 2 صورتوں میں سے یہ 2 صورتیں پڑھ لے، 30 سورہ الف لام میم السجدہ 21ویں سپارے کے اندر ہے، اور دوسری سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک، جو بندہ یہ صورتیں پڑھ لیتا ہے عشاء کے بعد یہ پڑھ لے، ان صورتوں کی یہ خاصیت ہے کہ جب بندہ قبر کے اندر جائے گا اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دے گا۔ اور یہ پہلی گھاٹی ہے، یہ پہلی منزل ہے، اور اللہ کے قانون کے خلاف یہ بات ہے کہ پہلی منزل کے اندر اللہ اس کی آسانی کر دے اور آگے اللہ مشکلات کر دے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا، سمجھو جو عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا اس کی اگلی منزلیں بھی آسان ہو گئی۔ آپ حضرات میں سے اکثر قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، تو عشاء کے بعد سونے سے پہلے مسجد کے اندر تلاوت کر لیں، یا گھر میں بستر کے اوپر بیٹھ کر تلاوت کریں تو اس کے ساتھ کیا، حافظ قرآن بچے جو ان کو تو 3 منٹ لگیں گے، 5 منٹ لگیں گے سورۃ الملک کی تلاوت۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب مردہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے نا، تو قبر کے اندر اس کو رکھا گیا، جب وہ قبر کے اندر جائے گا تو اپنی سرانے پر دیکھے گا، اس طرف دیکھے گا، اس کو خوبصورت کوئی نوجوان نظر آئے گا، کہے گا یار میں نے تو دنیا کے اندر سنا تھا قبر وحشت کا گھر ہے، اندھیرا گھر ہے، تو کہاں سے آ گیا؟ کہے گا واقعی میں قبر وحشت کا گھر ہے، لیکن میں